ایک گاؤں میں دو بہن بھائی علی اور زینب اپنی نانی کے پاس رہتے تھے۔ نانی اکثر انہیں عجیب و غریب کہانیاں سناتی تھیں جنہیں سن کر وہ دونوں حیران ہو جاتے۔ گاؤں کے قریب ایک پرانا باغ تھا جسے جناتی باغ کہا جاتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں جن رہتے ہیں اور جو بھی وہاں گیا واپس نہیں آیا۔ علی اور زینب کو ان کہانیوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ ایک دن علی نے زینب سے کہا، ہم خود چل کر دیکھتے ہیں کہ باغ میں کیا ہے۔ زینب کو ڈر لگا لیکن علی کے اصرار پر وہ مان گئی۔ اگلی شام جب سورج ڈوبنے لگا اور گاؤں پر گہرا سکوت چھا گیا، دونوں بہن بھائی باغ کی طرف نکل پڑے۔ باغ کے قریب پہنچتے ہی انہیں عجیب سی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی۔ درختوں کی شاخیں آپس میں الجھ رہی تھیں جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ دروازے پر ایک زنگ آلود تالا تھا، لیکن جیسے ہی علی نے اسے چھوا تالا ہو گیا، خود بخود کھل گیا۔ زینب نے گھبرا کر کہا، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن علی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ سب اتفاق ہے، ہم سب اتفاق ہیں، ہم چلو آگے دیکھتے ہیں۔ باغ کے اندر ہر طرف بڑی بڑی جھاڑیاں اور عجیب و غریب پودے تھے۔ ہر قدم پر انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک ایک پرانا جھولا خود بخود ہلنے لگا۔ زینب چیخ کر علی سے لپٹ گئی۔ علی بھی خوفزدہ تھا لیکن اس نے ہمت دکھاتے ہوئے کہا، یہ صرف ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ جھولے کے قریب پہنچے، ایک کالی بلی جھاڑیوں سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی۔ بلی کی آنکھیں سرخ اور چمکدار تھیں، وہ انہیں گھور رہی تھی۔ زینب نے علی کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، چلو یہاں سے۔ لیکن علی نے بلی کے قریب جانے کی کوشش کی۔ اچانک بلی ایک زور دار آواز کے ساتھ غائب ہو گئی اور باغ کے درخت ہلنے لگے۔ ایک موٹی آواز گونجی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علی اور زینب کے ہوش اڑ گئے۔ درختوں کے درمیان سے ایک بڑا سایہ نمودار ہوا جس کی شکل ایک جن جیسی تھی۔ جن نے کہا، یہ باغ ہمارا ہے، جو یہاں آئے گا اسے سزا دی جائے گی۔ علی اور زینب کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ علی نے ہمت کر کے کہا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ جن نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، یہ آخری موقع ہے، چلے جاؤ۔ دونوں نے بھاگتے ہوئے باغ سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن راستہ لمبا ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ باغ انہیں قید کر رہا ہے۔ زینب نے دعائیں پڑھنا شروع کیں اور آہستہ آہستہ راستہ صاف ہونے لگا۔ جب وہ باغ سے نکلے تو دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ دونوں تیزی سے نانی کے گھر پہنچے اور سب کچھ بتایا۔ نانی نے کہا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، اس باغ کے جن ناراض ہو جاتے ہیں، اب دوبارہ کبھی وہاں مت جانا۔ اس رات کے بعد علی اور زینب نے کبھی باغ کے بارے میں بات بھی نہیں کی۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ جناتی باغ آج بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن وہاں جانے کی ہمت کسی میں نہیں۔